ان لوگوں کی فلاح کا، کامیابی کا جو عمل بتایا ہے، اللہ نے وہ عمل محبت مصطفیٰ بتایا ہے۔ یعنی رسول اللہ کا پیار، بندے کو حضور کی محبت، بندے کو حضور سے عشق، بندے کو کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ حضور علیہ السلام سے جس کو جتنی زیادہ محبت ہوگی وہ اتنا زیادہ فلاح کے راستے پر ہوگا۔ اس لیے کہ حضور سے محبت یہ تو وہ کام ہے کہ جو اللہ کا اپنا عمل ہے۔ جس طرح درود بھیجنا ذات مصطفیٰ پر یہ اللہ کا عمل ہے، اس لیے اللہ میں بھی کہہ رہا ہے کہ تم بھی درود بھیجو، کیونکہ یہ عمل اللہ کا۔ اس طرح محبت مصطفیٰ بھی وہ عمل ہے جو بندہ بطور فخر بیان کر سکتا ہے کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہوں، اور میں کیا ہوں، میرا رب بھی مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے۔ اللہ بھی حضور سے کائنات میں ایسا محبوب اور ایسا معشوق شاید ہی کوئی ہو، بلکہ آئے لیلا ہوگی حسین پر دیوانہ اس کا ایک مجنون یہ ہے۔ اور کہیے لیلا ہوگی حسین لیکن دیوانہ اس کا ایک مجنون ہے۔ شیرین ہوگی حسین لیکن دیوانہ اس کا ایک فرادی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت یوسف کے حسن کا قربان اللہ نے بڑا حسن دیا، بڑے حسین ہیں، لیکن دیوانی خالی زلیخا ہی ہوئی ہے، دیوانی خالی۔ اور پھر یہ سارے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے محبوب کو دیکھا تو دیکھ کر پھر عشق میں مبتلا ہو گئے، دیکھ کر پھر عشق میں ایسا محبوب کو کہاں سے لائے ہیں کہ ایک نہیں سارا عالم محبت مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور پھر ایک نہیں، یہاں ایک مجنون نہیں ہے، یہاں تو ہر شخص مجنون بنا ہوا ہے۔ یہاں ایک فراد نہیں ہے، یہاں ہر شخص فراد بنا ہوا ہے۔ اور پھر مزے کی بات، وہاں تو دیکھا تو دیوانگی تاری ہوئی، یہاں دیکھا نہیں ہے، یہاں دیکھا جب حسن تھا ان کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یعنی وہاں تو محبوب کی زیارت ہوئی تو عشق ہوا، اور یہاں نہیں دیکھا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں دیوانے ہیں، دیدار نہیں کیا، لیکن نعت مصطفیٰ کی آنسو نکال دیتی ہے۔ نعت کے شعروں کی آنکھوں سے آنسو جاری، حضور کی زلفوں کا تذکرہ ہمیں رلا دیتا ہے، حضور کے گندمی حسن کا ذکر انہیں بریلی کا تاجدار لکھتا ہے، ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، چاول بڑے مزیدار ہوتے ہیں
نمک نہ ہو بولے مزہ ختم ہو گیا کہ نہیں؟ کھانا بڑا لذیذ ہے جی، کہتے ہیں جی کمال لذیذ ہے، اور مزہ روکا لگ رہا ہے کہ ڈھونڈتے ہیں کوئی نہیں، سمجھ آئے؟ نمک نہ ہو، نمکین نہ ہو تو پھیکا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ بریلی کا تاجدار کہتا ذکر سب بھیگے جب تک نہ مذکور ہو، سارے ذکر اس وقت تک بھیگے ہیں جب تک مذکور یعنی ذکر نہ کیا جائے، کس کا؟ اس میں نمکین والا ہمارا نبی، ذکر سب بھیگے جب تک نہ مذکور ہو، اس میں نمکین والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا، اس نے یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے، آج یوسف بھی ان کی، تو ہم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ تو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق حضور کو دیکھنے پر عاشق نہیں ہوئے، حضور کو بن دیکھے لاکھوں کروڑوں ایسے ہیں جو جانے نچھاور کرنے کو تیار ہیں، لازمی بات ہے جو ان کے عشق کا یہ حال ہے، جو نہیں دیکھتے، نہیں دیکھا جنہوں نے، بغیر دیکھے تو دیوانے ہو بیٹھے ہیں، تو جنہوں نے دیکھا ہوگا پھر ان کا جانے نچھاور کرنا سمجھ میں آتا ہے، جنہوں نے دیکھا ہے پھر ان کا حضور کی بارگاہ میں معدب ہو کر معدب ہو کر بیٹھنا سمجھ میں آتا ہے، ان حضرات کی وہ جانشاریاں، ان حضرات کی وہ وفاداریاں تو سمجھ میں آتی ہیں نا، ایسا ہوا ہوگا، اس لیے کہ جب نہ دیکھنے والوں کا یہ حال ہے تو جنہوں نے اس حسن کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا وہ تو پیاس بھی دیدار مصطفیٰ کر کے بٹھایا کرتے تھے، وہ تو بھوک بھی دیدار مصطفیٰ کر کے بٹھایا کرتے تھے، اور ان کا تو سب کچھ قربان تھا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کامیاب فلاح والے لوگ ہیں ہی وہی، کون لوگ؟ اللہ فرماتا سونا جو تجھ سے پیار کرتے ہیں، کیا فرمایا؟ جو تجھ سے، اور پیار اللہ خود کرتا ہے اپنے محبوب سے، اندازہ کریں، لیکن نام ہے نا، نام، بچے کا نام رکھنا یہ ایک ایسی چوائس ہے کہ اس میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں شریک ہوں، پتر تو جانتا ہے، سب کی خواہش ہوتی ہے کہ نام، دادی کہتی ہے یہ رکھنا ہے، دادا کہتا ہے یہ رکھنا ہے، والد کہتا ہے یہ، ماں کہتی ہے یہ، ماموں کہتے ہیں یہ ہے، مامیا کہتی ہیں یہ، چچا کہتا ہے یہ، چاچی کہتی ہے یہ، ہوتا ہے نا، بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے یہ نام، یہ نام، اور جس کا نام سلیکٹ ہو جائے وہ پھر کہتا ہے دیکھیا میں سونا نام رکھا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کوئی کسی سے نفرت کرتا ہوگا تو کیا اس کا نام رکھے گا؟ بولے بولے نام رکھنا کس کی علامت ہے؟ آسان سوال ہے، مشکل تو نہیں ہے، نام رکھنا کس بات کی علامت ہے؟ محبت کی علامت ہے، اور محبت کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ قسمیں تو یہ ہے پتر جمنے کا میں نام رکھا گے، جب گیا گئے تو کیا نام کیا رکھا ہے؟ یہ نام رکھا، تو یہ نہیں یہ رکھو، ایک یہ پہلے سے نہیں سوچا، اس کا مطلب ہے محبت ہے پر تھوڑی ہے، اور زیادہ محبت ہونا ابھی پیدا نہیں ہوتا، پہلے سے کہتے ہیں دیکھو بھائی نام میں بتا رہا ہوں یہ رکھنا ہے، تو پیار ہے تو نام رکھنا ہے نا، پیار نہ ہو تو نام رکھا جائے گا نہیں۔ اب یہ بات تو آپ کی، میری، چاچے کی، مامے کی، تائے کی، بھائی کی ہے، لیکن ایک پیار ہو ہے تو میرا رب اپنے نبی سے کرتا ہے، ابھی ولادت نہیں ہوئی اور نام خدا نے رکھا اور محمد رکھا، جب بیٹا پیدا ہو جاتا ہے پھر نام رکھا جاتا ہے، اور نام رکھنے کے بعد پھر اس کے نام کی تحریر کی ضرورت پتہ کب پڑتی ہے؟ اس کے نام کو تحریر کرنے کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب برتھ سرٹیفکیٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے، جب برتھ سرٹیفکیٹ بنتا ہے، نام لکھو جی، تحریر کی ضرورت تب پڑی، گویا کہ نام رکھ تو لیا جاتا ہے
اور تحریر کی ضرورت تب پڑے گی جب بچے کو اس کی ضرورت ہوگی. سبحان اللہ. اور کیجیے جب بچے کو برتھ سرٹیفکیٹ کی ضرورت بچے کو ہوتی ہے اس لیے اس کا نام تحریر کیا جاتا ہے. یہ پہلی ضرورت ہے. یا ہاسپٹل میں ہے تو بچے کا نام تحریر کیا جائے گا رسید بننے کے لیے. یہ بچے کی ضرورت ہے, یہ ہماری ضرورت نہیں ہے, بچے کی ضرورت ہے. بچے کی ضرورت کے لیے یہ کام سارے کیے جاتے ہیں. گویا کہ سب کا نام رکھنے کے بعد اس نام کی تحریر اس پیدا ہونے والے بچے کی اپنی ضرورت ہوتی ہے, اور تحریر اور نام ولادت کے بعد رکھا جاتا ہے. ایک پیار یہ ہے اور ایک پیار وہ ہے. ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے, رب نے نام محمد صرف رکھ ہی نہیں دیا, اسے تحریر بھی کر دیا. اور وہ تحریر میرے اور آپ کے کاغذوں پر نہیں, جنت کے درختوں کے پتوں پر تحریر کیا ہوا تھا محمد. اور مزے کی بات, وہ جو تحریر تھی وہ مصطفیٰ کی ضرورت نہیں تھی. یہ مزے کی بات ہے کہ وہ تحریر بچے کی اپنی ضرورت ہوتی ہے. بولے وہ تحریر کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ آواز آئے. وہ تحریر بچے کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو جنت کے درختوں کے پتوں پر لفظ محمد لکھا, بٹی بٹیاں والوں کو لفظ محمد جنت کے درختوں کے پتوں پر لکھنا, وہ محمد کی ضرورت نہیں تھی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے نام سے انبیاء کو فائدہ پہنچانا تھا. حضرت آدم نے جب جنت میں سانس لی تو انہوں نے دیکھا جنت کے درختوں کے پتوں پر محمد لکھا ہوا ہے. دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں, آنسو بہا بہا کر اتنے آنسو بہائے کہ دریا بہا دیے, پتوں کا قبول نہیں ہوئی. پھر اللہ کی بارگاہ میں آدم نے ہاتھ اٹھا کر کہا, اللہ نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لفظوں کو, محمد کے لفظ کو درختوں پر لکھا تھا. حضرت آدم کہتے ہیں مولا اس کا واسطہ جس کا نام تو نے جنت کے درختوں کے پتوں پر لکھا تھا, یقیناً وہ تیرا بڑا پیارا بزرگ ہے, جبھی تو نے اس کا نام جنت کے درختوں کے پتوں پر لکھ دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے محمد کا واسطہ سن کر حضرت آدم کے گناہ کو معاف فرما دیا. ان کی اس خطا کو آئے قربان جاؤ. گویا کہ سب کا نام اس کے اپنے فائدے کے لیے ہوتا ہے, تحریر ہوتا ہے, اور رسول اللہ کا نام بھی لوگوں کے فائدے کے لیے تحریر کیا جا رہا ہے. اور کیا جا رہا ہے جنت کے درختوں کے, آواز آئے, جنت کے درختوں کے محمد لکھا. اور مانا کتنا سین ہے. آج کل تو لوگ نام رکھنے میں مانے کا زیادہ اعتبار نہیں کرتے. بس آج کل تو کہتے ہیں جی نام رکھنا بھی آج کل ایک بڑا بن چکا ہے, معیار بن چکا ہے, اور بڑی کابینہ بیٹھتی ہے کی نہ رکھیے. اور پھر ایسے ایسے بعض لوگ ایسے ایسے عجیب نام رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن جو رکھے, قرآن جو رکھے, ملائکہ نام رکھتے ہیں عجیب. ملائکہ, کوئی ملائکہ کو نام ہے اور یہ تو شکر ہے چلو پھر تو تھوڑی بہت زمین ہے. ٹونی نام ہے, بتاؤ ٹونی, کونی ہے, یہ کیا نام ہے؟ اور بڑے عجیب نام. سرکار نے ارشاد فرمایا, میرے حضور نے فرمایا اپنے ناموں کو اچھا رکھو. حضور نے فرمایا ناموں کو کیوں؟ حضور نے فرمایا کل بروز قیامت تمہیں تمہارے باپ کے نام سے پکارا جائے گا. لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ بھائی ماں کے نام سے پکارا جائے گا, یہ غلط ہے. کل بروز حشر ماں کے نام سے نہیں, تمہیں تمہارے نام. لوگوں میں یہ مشہور ہے, وہ کہتے ہیں جی ماں کے نام سے. ایک بندہ میرے پاس آیا, نے تقریر کی, اس کے بعد میرے پاس آیا لگا جی آپ نے کہا جی باپ کے نام سے پکارا جائے گا, تو باپ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا. میں نے کہا اچھا کس کے نام سے پکارا جائے گا؟ جی ماں کے نام سے پکارا جائے گا. اچھا کیوں, وجہ کیا ہے؟ کہتا اصل میں وجہ یہ کہ اگر کسی کا باپ نہ ہو, یعنی وہ حرامی ہو گئے, تو نام جن سے غرور طبقہ ہو, حضور نے منع. شہنشاہ نام رکھنے سے حضور نے منع, کیونکہ شہنشاہ سے اللہ کی ذات ہے. ایسا نام جس سے غرور طبقہ ہو, منع. عبد الجبار, اب
عبد لگائے، اللہ کی صفت کا نام رکھے. اب جبار اللہ کی ذات ہے تو ساتھ میں عبد لگائے، عبد الجبار. ٹھیک ہے، رحمان اللہ کی ذات ہے تو عبد لگائے، عبد الرحمان. ٹھیک ہے نا، اس لیے ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. باقی موضوع یہ نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نام یہ رکھا جاتا ہے. آج کل علماء کو جو لوگ خیال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نام کو جس کا معنی اچھا ہو. آج کل لوگ اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے، بس وہ نام ایسا رکھ دیتے ہیں کہ کسی کی ذرا جو ہے بس یہ ہو کہ چھوٹے والا نام ہو، ذرا لوگ اینٹی قسم کا نام لوگ کہیں واہ کیا نام ہے، یہ مزاج کر لیا. ملائکہ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن جیسے رکھا ہے. ایک نام میرے ساتھ ہے سورت، کیا نام ہے؟ سورت. ایک اور نام کسی نے مجھے بتایا کہ کیا نام رکھا ہے؟ یہ نام رکھا ہے قرآن میں سے رکھا ہے. بھائی قرآن میں سے تو رکھا ہے لیکن اسم بھی تو نا. فرعون یہ بھی تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. فرعون قرآن میں لکھا ہوا کہ نہیں؟ بندہ کہتے ہیں قرآن جو رکھے ہے فرعون رکھ دے اور قرآن میں سے رکھا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ مانا کہ قرآن شریف کی تعظیم اور تقریب اپنی جگہ، لیکن اگر نام رکھنے کی بات آئے تو اسم بھی تو ہونا، نام بھی تو ہونا. اب ہر چیز کو آپ قرآن میں تو 20 چیزیں ایسی ہیں. بقرہ قرآن میں آیا، گائے کو کہتے ہیں بندہ بقرہ نام رکھ دے. بقرہ قرآن میں آیا نا، بندہ بقرہ رکھ دے. نمک قرآن میں آیا، بندہ نمک نام رکھ دے. یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں. اچھا نام ہونا چاہیے جس کے معنی ہو. اب آج کل کے دور میں اگر کوئی نام رکھے ڈھونڈ ڈانٹ کے، حضرت جی بتا اس نام کو رکھا جائے، کسی صحابی کے نام پہ رکھیں، کسی صحابیہ کے نام پہ رکھیں، کسی بزرگ کے نام پہ رکھیں، یہ طریقہ ٹھیک ہے. نام قرآن میں سے بھی اگر رکھیں تو یہ بات کسی عالم سے پوچھ لیں کہ یہ جو رکھ رہے ہیں تو قرآن میں سے پر نام بھی ہے، اس بات کا دھیان دیں. اب آج کل کے دور میں نام رکھ دیا، پتہ نہیں ہے معنی کیا ہے. اور اگر معنی اچھا بھی ہے رکھنی بتا تو اچھی بات ہے کہ چلو انہوں نے نام رکھا، لیکن کون مقابلہ کرے گا اس پیار کا جو رب نے اپنے حبیب سے کیا ہے؟ تھوڑا زور سے کہنا پڑے گا. کون مقابلہ کرے، کون برابری کرے؟ اللہ نے نام رکھا اپنے محبوب کا، اور کیا نام رکھا؟ ایسا نام رکھا. میں اور آپ کہتے ہیں نا بھائی نام یہ کدھر ہونا چاہیے تھا خاندان تو کیسے نہ ہوئے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ کئی کئی عمر نام لو، کہتے ٹھیک ہے اچھا نام ہے پر یہ تو ماموں کے بیٹے کا بھی ہے، یہ تو چچا کے بیٹے کا بھی ہے. اچھا بھائی یہ نام رکھ لو، وہ یہ تو فلاں کا بھی ہے، یہ تو فلاں کا بھی ہے، یہ تو پڑوسیوں کے بچے کا بھی ہے. یہ ڈھونڈتے نا. ہم کہتے ہیں نام وہ ہو جو پہلے کسی کا نہ ہو. اب وہ پہلے کسی کا معیار کتنا ہے؟ ہمارا معیار یہ ہے کہ خاندان میں کسی کا نہ ہو. آئے آئے رب نے سونے کا نام وہ رکھا، خاندان چھوڑ قبیلہ چھوڑ کائنات میں کسی کا نام نہیں رکھا. محمد نام پوری کائنات میں کسی کا رب نے نام رکھا محمد. اور معنی کتنا حسین ہے. محمد کے معنی ہے الذی حمدن بعد حمد. وہ محمد ہے جس کی تعریف اس طرح ہو کہ ایک تعریف ختم ہو پھر دوسری تعریف ختم ہونے کے فوراً بعد شروع ہو جائے، ٹائم نہ لگے. ہر تعریف کے بعد اس کی تعریف ہوتی رہے. اگر تم بتا محمد ایک تعریف ختم ہو دوسری تعریف ہوتی رہے، ایک تعریف ختم ہو دوسری تعریف ہوتی رہے. ہر تعریف کے بعد مسلسل جس کی تعریف ہوتی رہے محمد. اس سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا. نجومیوں نے کیا رکھا تھا؟ نجومیوں نے کیا رکھا تھا کہ کوئی ایسا آئے گا، ایسا نبی ہوگا، اتنی شان والا ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا. کیونکہ وہ قرآن زبور میں ذکر ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے یا ان کے پادری کہتے تھے کہ ذکر ہوگا. 4 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس خیال سے کہ بھئی وہ محمد ہوگا تو اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دیا. اس خیال سے کہ بھئی شاید وہی ہو، لیکن وہ کیا جانے یہ قسمت کسی اور کی نہیں ہے. یہ دعوت حضرت آمنہ کے گھر آنا ہے، یہ دعوت حضرت عبداللہ کے گھر آنا ہے. اللہ تعالیٰ نے نام رکھا محمد اور مانا ہے الذی حمدن بعد حمد، جس کی ہر تعریف کے بعد تعریف ہوتے رہے. اب غور کیجیے جب یہ محمد کہا جانے لگا نا تو کافروں کی عادت تھی، انہوں نے تو کرنا ہی بد زبانی ہوتی تھی اور مذمت کرنی ہوتی تھی. عربی جانتے تھے اور ہم سے بہت
بھی کرتے ہو برا بھی کہتے ہو ان کا محمد بھی ہو اور برا بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی محمد کے معنی ہیں تعریف کے بعد اس کی ہوا ہے، ہر تعریف کے بعد درجہ بڑھتا ہے، ہر تعریف کے بعد اس کی تعریف ہو محمد، تم محمد بھی کہتے ہو اور پھر ساتھ میں تم گالیاں بھی دیتے ہو، ساتھ میں تم برا بھی کہتے ہو۔ پر وہ بچے تھے، ان کی بات عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے نہ سنی۔ ایک دن ابو لہب کی بیوی عورہ بنت حرب نے کہا، اس کا نام تھا عورہ بنت حرب، عورہ بنت حرب ابو لہب سے کہنے لگی تم گالیاں بھی بکتے ہو، محمد بھی کہتے ہو، یہ بات متضاد ہے آپس میں، جو محمد ہوگا وہ برا نہیں ہو سکتا، نام بدلو، یہ تو ہم پر ہی الزام آئے گا کہ ایک طرف محمد کہتے ہیں اہل عرب ہو کر، زبان دار ہو کر، کمال ہے بندہ محمد بھی کہے اور پھر کہے، یعنی کسی کو کہے یہ صدیق ہے، بڑا سچ بولتا ہے، اور ساتھ میں کہے صدیق جھوٹا ہے، کسی اور کی بات ہو رہی ہے، حضرت صدیق اکبر کی نہیں، کسی اور کی بات ہو رہی ہے، یعنی کسی کو کہے صدیق ہے، نام کیا ہے صدیق، یہ
مزمم کہتے ہیں. مزمم کا مطلب ہے کہ وہ برائیاں بیان کرتے ہیں اس کی جو مزمم ہے. تو میں تو مزمم نہیں ہونا. اور تو کرو اللہ نے میرے نام سے بھی برائی کو دور کر دیا ہے. یعنی ذات تو دور ہے ہی ہے, اللہ نے حضور کے نام سے بھی برائی کو دور کر دیا. تو محمد کے معنی ہے جس نے بار بار تعریف کی. بولو جس کی بار بار تعریف کی گئی. اللہ کے دو نام ذاتی ہیں. اللہ کے دو نام, بولو بھائی آواز آئے. اللہ کے دو نام ذاتی ہیں اور حضور کے بھی دو نام ذاتی ہیں. اچھی آپ کو سبحان اللہ. اللہ کا ایک ذاتی نام ہے اللہ, بولو, اور دوسرا نام ہے عبرانی زبان میں ایل. عبرانی زبان میں کیا نام ہے؟ ایل. قرآن میں بھی بعض لفظ عبرانی زبان کے آئے ہیں. ایل جو ہے نا, ایل یہ اللہ کو کہتے ہیں. عبرانی زبان لفظ ہے اللہ. جبر کہتے ہیں عبرانی زبان میں بندے کو, فرشتے کو. جبر کہتے ہیں عبرانی زبان میں. تو جبرائیل کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کا. سمجھ میں آ گئی بات؟ جبرائیل کا نام ہے, یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. تو اللہ کے دو نام ذاتی ہیں, ایک اللہ اور ایک ایل. ایل عبرانی زبان کا لفظ ہے, لفظ اللہ عربی زبان کا. اسی طرح رسول اللہ کے بھی بہت سارے نام. 1000 نام ہے اللہ کے صفاتی, اور اللہ نے حضور کو بھی 1000 ہی نام صفاتی عطا فرمائے. ایٹی بٹی نے میں بھی آگ لینا, اور زور لگے. اللہ کا ذاتی نام ہے لفظ محمد, حضور کا ذاتی نام ہے. لفظ اللہ پر غور کریں, لفظ اللہ کے حروف بھی ہیں زور سے, اور لفظ محمد پر غور کریں, لفظ محمد کے حروف بھی ہیں. لفظ اللہ کی دوسری لام کو دیکھیں, اس پر تشدید ہے. اس پر کیا ہے؟ مشدد ہے, یعنی تشدید والا. اور لفظ محمد کی دوسری تین پر غور کریں, اس پر بھی کیا ہے؟ تشدید ہے. یعنی ذرا برابری دیکھیں کس طرح ناموں کی آئے ہیں. مولا جی داڑھی کے بال کالے سن, انہیں تقریر شروع کی تھی, اور بتا بڑھا ہو گیا ہے, بال چٹے ہو گئے, پر ہلے دے تو وہ تو نہیں بدلا ہے. وہ بھی کوشش ہے کہ کسی طرح حضور کی شان کو گھٹائے ہیں, اور چلیا ذرا حضور کا نام دے ویک رب نے اپنے نام کے نام حضور نے نام کی مشابہت ادا کی تھی. لفظ اللہ کی حروف بھی, بولو بھائی بولو, لفظ اللہ کی حروف بھی, لفظ محمد کی حروف بھی, لفظ اللہ کا دوسرا نام مشدد, اور لفظ میم کا, لفظ محمد کا دوسرا میم ہے مشدد تشدید والا. اللہ نے بتایا. اب ذرا غور کریں, نقطہ لفظ اللہ پر بھی کوئی نہیں, نقطہ لفظ محمد پر بھی کوئی نہیں. لفظ اللہ بھی بے نقطہ, لفظ محمد بھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو بھی نقطے سے پاک رکھا, اور اللہ تعالیٰ نے محمد کے نام کو بھی نقطے سے پاک رکھا. میں نے کہا یا اللہ تیرا نام بھی نقطے سے پاک, رسول اللہ کا نام بھی نقطے سے پاک. وجہ کیا ہے؟ فرمایا سونا نقطہ چینیوں سے میں بھی پاک ہوں, اور نقطہ چینیوں سے تجھے بھی پاک رکھوں گا, اس لیے کہ جو بے نقطہ ہوگا وہ تیری شان بیان کرے گا, اور جس کے اندر خود کوئی عیب ہوگا وہ تجھ میں عیب ڈھونڈے گا. اللہ نے بتایا من اندر سے جگہ ہوگا تو عیب ڈھونڈے گا, اور رسول اللہ کی محبت کے حوالے سے من صاف ہوگا تو نقطے تعریف بھی کرے گا. ادھر بھی نقطہ کوئی نہیں, ادھر بھی نقطہ کوئی نہیں, ادھر بھی 4 حروف, ادھر بھی 4 حروف, ادھر دوسرا نام مشدد, ادھر دوسرا میم مشدد. مزے کی بات کروں, بولو لام. ختم کس میں ہوگا؟ ٹھیک ہے, لام. لام علی زبر, میم ساکن, میم لام. اگر اردو میں لکھیں گے نا تو لکھنے کے لیے میم لازمی لگانی, اور اگر پڑھیں گے نا لام تو لام پڑھتے ہوئے میم لازمی پڑھنی
مولوی نے بنایا روح تاجی؟ بھائی روح تاجی مولویوں نے بنائے؟ بولو یار ہے. کسی کالج کے پروفیسر نے بنائے؟ کسی سیاستدان نے بنائے؟ بولو زور سے بولو. روح تاجی تو قرآن میں ہے نا. لام مکمل بھی تین سے ہوتا ہے غور کرنا, اور لام کے فوراً بعد آدھا بھی, اور پھر مدے کی بات انگریزی میں بھی ایف کے فوراً بعد. واہ, کدھر کدھر جاؤ گے؟ ایف کے فوراً بعد ایم, اور لام کے فوراً بعد غور کرنا. لام کے بعد آدھا بھی مین ہے, اور لام مکمل بھی مین پر ہوتا ہے. اللہ تعالی بتا لام کے فوراً بعد مین کس بات کا اشارہ دے رہا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے سونیا میرے بعد اگر کائنات میں کوئی ہے تو وہ تو ہے. میرے بعد کائنات میں کسی کا رتبہ ہے تو تیرا ہے. میرے بعد کائنات میں کسی کی عزت ہے تو وہ تیری ہے. میرے بعد کائنات میں کسی کا مکان ہے تو تیرا ہے. اور لام مکمل بھی مین پر ہوتا ہے, اور لام کے فوراً بعد آدھا بھی مین ہے. اب اگر لام کے بیچ میں سے مین کو نکال دو کہ لام میں مین نہ ہو تو غور کرو, جب عربی میں آپ دیکھیں کہ لام علی زبر لا مین ساکن یہ ہو گیا لام, کوئی کہہ نہیں میں محمد کو نہیں مانتا اس لیے محمد ہٹا دو تو مین ہٹ گیا. جب مین ہٹ گیا تو پیچھے بچا لا. لا کا معنی عربی میں ہوتا ہے نہیں, گویا کہ رب خود بتا رہا ہے سونیا جب تینوں ہٹائے گا کہ جب نہ انہوں کچھ بھی نہیں. جب تینوں ہٹائے گا کہ جب نہ انہوں کچھ بھی نہیں, اور جو دامن مصطفیٰ تھام لے گا وہ سب کچھ پا لے گا. جس نے حضور کو تھام لیا اسے سب کچھ ہے, اور جس نے رسول اللہ کو چھوڑ دیا اسے کچھ بھی. اس لیے کہ نام مکمل ہی دین سے ہو رہا ہے. گویا کہ اللہ کی معرفت کامل ہوتی ہی محبت مصطفیٰ سے ہے, اور اگر کوئی حضور کو چھوڑ دے تو کچھ نہیں بچا. اللہ نے بتا اب ذرا آگے چلے. دوسرا لام ادھر مشدد ادھر, دوسرا میم مشدد. اور یہ جو تشدید ہوتی ہے نا, تشدید اس کی شکل ہوتی ہے تاج کی طرح. اس کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا تو عربی پڑھتے ہیں ایسے یوں بنی ہوتی تین تندوں والی. تاج دیکھا نا, تاج جیسا تاج ہوتا ہے, شکل تشدید کی بھی تاج کی طرح ہوتی ہے. ادھر دوسرا لام مشدد ہے, ادھر دوسرا میم مشدد ہے. گویا کہ بندی بندی والوں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے, اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے, اللہ تعالیٰ یہ بتا کر رہا ہے سونیا مجھ پر وحدانیت کا تاج ہے اور تجھ پر ختم نبوت کا تاج ہے. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے, اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. اللہ تعالیٰ بتا نام میں کتنی مطابقت ہے, اور یہ نام کون رکھ رہا ہے؟ میں اور نہیں. یہ پیار ہے میرے اللہ کا کہ یہ نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے. تو حضور سے پیار تو وہ شے ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے خود پیار کیا. پھر ہمیں کہا لوگوں فلاح پانا چاہتے ہو تو میرے محبوب سے محبت کرو. لوگوں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میرے محبوب سے, حضور کا پیار دل میں ہوگا تو کامیابی ہے. اور اگر رسول اللہ کا پیار دل میں نہیں ہے تو بس پھر ٹکرا ہی نہیں. وہ تیرے نصیب کے چکر ہیں جو تو کعبے کے گرد لگا رہا ہے. یہ تیری قسمت کی ٹکرے ہیں جو سجدے کی صورت میں تو مار رہا ہے. اصل سجدے تو ان سے ہیں جو رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں. اصل طواف تو ان کا ہے جو رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں. اگر رسول اللہ سے پیار نہیں, زندگی بیکار ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ محمد سے وفا تو نے, اللہ نے کہا تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ ہو قلم تیرے ہیں, پر دکھ ہے 4 سینما گھر کیا جل جائیں, پورا میڈیا چریا ہو جاتا ہے. 4 سینما گھروں کو آگ کیا لگ جائے, ایک وزیر کا سینما گھر اس میں جل جائے. حکومت پر کہ جناب سینما گھر جل جائے تو نظر آتا ہے, ایک چرچ جل جائے نظر آتا ہے. صبر کی تلقین کی جاتی ہے, لیکن حضور کا نہ حضور علیہ تعلیم و سلام کی شان اقدس میں گستاخی ہو تو نظر نہیں آتی. بڑا تیر مارا ہے ایک یومیش کے رسول کا نام دے کر, بڑا تیر مارا ہے.
اقوام متحدہ کی اس قرارداد، اس اسمبلی میں قرارداد پیش کر کے اگر واقعی بھٹو کے بیٹے ہو تو اقوام متحدہ کی اسمبلی میں ذرا قرارداد پھاڑ دیتے ہیں، پھر پتا لگتا کہ ہاں جانا شیعہ بھٹو ہیں، بھٹو کرنے کے لیے تو اقوام متحدہ کی اسمبلی میں قراردادیں پھاڑنی پڑتی ہیں۔ اگر واقعی جانشین ہے تو ثابت کر دے، اگر اپنی بتا دو بول کے بڑا تیر مار دیا۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جو عشق رسول کا نکال دے رہا یہ کل لڑائی الیکشن میں کہیں گے آپ لوگوں سے ووٹ مانگیں گے، ہم نے تو مرکزی سطح پر بنایا، پورے 57 اسلامی ملک میں سے کوئی ایسا ملک نہیں ہے جنہوں نے ملک کی سطح پر احتجاج کیا ہو، صرف پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جنہوں نے احتجاج کیا، کوئی تیر نہیں مارا۔ اگر ملکی سطح پر ہوتا نا تو چاروں وزرائے اعلیٰ کو نوٹس جاری ہوتا، چاروں وزرائے اعلیٰ کو نوٹس جاری ہوتا۔ میں چیلنج دیتا ہوں پنڈی بھٹیا کی مرکزی مسجد کے اسپیکر رسول سے مجھے نوٹیفیکیشن جاری کرا دیں، جو کام سرکاری سطح پر ہوتا ہے وہ چاروں گورنر اور چاروں وزرائے اعلیٰ کو نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے۔ کون سا نوٹیفیکیشن جاری کیا جو عشق رسول کا ثابت کر دیں؟ کون سا نوٹیفیکیشن جاری ہوا؟ اگر مرکزی سطح پر ہوا، ملک کی سطح پر ہوا تو نوٹیفیکیشن دکھاؤ، اور ملک کی سطح پر ہوتا تو چاروں صوبوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنسز ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ ایک اسلام آباد میں کنونشن ہال میں جب بندوں کو بلا کر سیرت رسول عربی کی کانفرنس کر کے کہتے تھے کہ عشق رسول بنایا ہے، عشق چھوڑے نہ بانٹے، ایسا ہوتا ہے کہ عشق رسول یہ کون سا ملک کی سطح پر؟ یہ تو خالی ووٹ مانگنے کا بہانا ہے۔ ایک ادھر شرابیں پی رہا تھا، ایک ادھر جناب والا اپنے رنگریاں بنا رہا تھا، اس کو کہتے ہیں عشق رسول۔ اور پھر جناب والا قوم کی ڈوریں کھلی چھوڑ کے بولا جو کرنا ہے کرو، بعد میں کہتے ہیں آگے لگا دی، گاڑیاں چلا دی، غلط کیا۔ ہم تو کہتے ہیں آگے لگانا جائے، ہم تو کہتے ہیں گاڑیاں چلانا جائے، لیکن اگر تم نے اتنی غیرت کی تو 14 دن انتظار کیوں کیا؟ نہ کرتے 14 دن انتظار۔ جس دن قوم روڈوں پر آئی، جس دن آگ لگی، جس دن شیشے ٹوٹے، جس دن گاڑیاں جلی، اس دن پتا چلا کہ واقعی کو بہت گڑبڑ ہو گئی ہے۔ پھر بیانات آئے، اگر یہ کام گورنمنٹ پہلے کر رہی تھی یہ قوم کا غصہ پھر کنٹرول میں ہوتا۔ اقوام متحدہ کی تم نے تو وزیر کو بلا کر 14 دن تو کونسل خانے سے اس کو بلا کر اس کے سامنے مقدمہ پیش کیا، 14 دن تو میں نے 14 دن کیا انتظار کرتے رہے، انتظار کرتے رہے، پھر کہتے تھے ہم نے ملکی سطح پر بنایا۔ تو قوم کا غصہ خالی غصہ نہیں ہے، اصل میں اس کے پیچھے عشق کے مصطفیٰ ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اور پھر رہی بات میڈیا کی، بہت گھناؤنا کردار ہے آپ کے میڈیا کا اس میں، بہت گھناؤنا کردار۔ لاکھوں افراد، یعنی ریڑے والا بھی روڈ پہ تھا، دکان والا بھی روڈ پہ تھا، بزنس مین بھی روڈ پہ تھا، ایک چھپری لگانے والا بھی روڈ پہ تھا، اور ایک کروڑ پتی بھی روڈ پہ تھا۔ صرف دکھایا کیا گیا؟ ایک شیشہ باندھ دیتا، ایک گڈی کو آگ لا دیتی، ایک دفتر توڑ دیتا، یہ دکھایا۔ وہ پرامن مظاہرے کام ہے جو پورے ملک میں ہوئے۔ جماعت اہل سنت نے لاکھوں لوگوں کے ساتھ پورے ملک میں مظاہرہ کیا۔ کون سی خبریں جاری ہے یہ پرامن لوگوں کی جو جلسے کرتے تھے واپس چلے گئے؟ سنی تحریک نے پرامن مظاہرہ کیا، وہ کیوں نہیں آیا میڈیا؟ جمعیت علماء پاکستان نے پرامن مظاہرہ کیا، وہ کیوں نہیں آیا میڈیا؟ انہوں نے تو کوئی شیشہ نہیں توڑا، انہوں نے کسی چیز کو آگ نہیں لگائی۔ میڈیا صرف یہ کیوں دکھاتا ہے کہ شیشہ ٹوٹا ہے؟ میڈیا صرف یہ کیوں دکھاتا ہے کہ فلاں جگہ گاڑی چلی ہے؟ یہ کیوں نہیں دکھاتا؟ یہ لوگ پرامن ہو کر رسول اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دوہرا معیار جب تک ختم نہیں ہوگا، لاکھوں لوگ پہلی دفعہ اس طرح ہوا کہ پاکستان کی اس تاریخ میں کہ ہر بندہ احتجاج کرنے روڈوں پر موجود ہے۔ جنہوں نے غلط کیا ہم کہتے ہیں غلط کیا، بینک لوٹے غلط کیا، گاڑیاں جلائیں غلط کیا، دفتر توڑے غلط کیا، کوئی اس کی تعریف نہیں کرتا، سب اس کو کہتے ہیں یہ مذمتی کام ہے، غلط کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کاش ہمارے الیکٹرانک میڈیا کا کیمرہ اس طرف بھی گھوم جاتا جہاں لوگ روڈ پر بیٹھے درود و سلام پڑھ رہے تھے، جہاں مصطفیٰ جان رحمت اللہ سلام کی سنائے لگے۔ اس کا مطلب ہے یہ دوہرا معیار ہے، اس دوہرے معیار کو ختم کرنا پڑے گا۔ رہی بات احتجاج کی، احتجاج تو جب تک دم میں دم ہے ہوتا رہے گا، اور محبت رسول کے دعوے دار عشق رسول کی شمع اسی طرح جلاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی کامل محبت اور تبادل نصیب فرمائے۔ اے بات سننا کے بعد کر سکتے ہیں ہمارے تناوائی سے یا تبسم مووی والے بات سے، اور
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے اللہ یہ نماز جمعہ والی حاضری قبول فرما. پڑھنے پڑھانے سننے سنانے میں غلطی کوتاہی ہوئی معاف فرما. بعد معافی جتنے باپ آئے سب کا قبول فرما. اے اللہ یہ نماز جمعہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. جو حضرات بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو تندرست ہیں تندرستیاں دور فرما. بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ اس مجمع میں ان کے گھر والوں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. ملک شیر صاحب کی والدہ بیمار ہیں انہوں نے دعا کے لیے دعا فرمائی. اللہ ان کی والدہ کو صحت یابی عطا فرما. اے اللہ یہ تو وہ ہیں جو مجھ تک بات پہنچا سکے. کئی ایسے ہیں جن کے دلوں میں بات موجود ہے. ان کے گھر والوں میں کوئی بیمار ہوگا اللہ سب کو شفا عطا کر دے. صحت یابی والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ کسی کا محتاج نہ کر. ہر قیامت اپنے دروازے سے عطا فرما. اے اللہ کے شفا کے لیے بھی ڈاکٹروں کا محتاج نہ کر. ہم پانی پینا تھا اسی کو شفا کرا دے. الہی کا حق بشامتی نند کا مددی بحرمت حبیب محمد عربی وصلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد علیہ وسلم